وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے 28ویں پارے کی مکمل تلاوت تراویح کے نماز میں ہم لوگوں نے سنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ جو تاخرات ہے یعنی 29ویں، اس میں انشاءاللہ قرآن مجید مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا توفیق ہے، اور اس کے اوپر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج کی اس درس میں ہم آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کے چند آیتوں کی تفسیر رکھیں گے۔ سورۃ الحجرات یہ انسان کے سماجی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کچھ اصول اور کچھ ضوابط بیان کیے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین، اس سورت کو ایک مرتبہ تفسیر سے ضرور پڑھے، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یہ سورہ ضرور پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس میں انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بہت ساری خیر اور بھلائیوں کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا اور جمع کیا ہے۔ یہ سورہ سورۃ الحجرات، حجرہ کہتے ہیں کمرے کو، اور یہاں پہ حجرات یہ حجرہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد ازواج مطہرات امہات المومنین کے کمرے ہیں جو مسجد نبوی کے کنارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آرام فرما رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے کہ کچھ دیہاتی آئے دیہات سے، اور ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پیچھے سے یا محمد یا محمد یا محمد کی صدا لگانی شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عمل کو روکنے کے لیے قرآن مجید کی یہ سورت نازل فرمائی، اور یہی اس کے شان نزول کا سبب بنا، یہی عمل۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں دیکھیے کہ وہ لوگ تھے جو دیہاتی تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، اور وہ آ کر کے یا محمد کی صدا لگا رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت میں ایسے لوگوں کو کہا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کے پکارا کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، عقل مند کہتے ہیں، لیکن سڑکوں کے اوپر اور دوسری چیزوں میں لاؤڈ اسپیکر پر یا محمد کی صدا لگاتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ ہیں۔ اب قوالیوں کے اندر دیکھیے اور دوسری چیزوں کے اندر دیکھیے، سڑکوں پر چلتے ہوئے جھنڈے اٹھا کر کے یا محمد کی صدا
لگاتے ہیں اور پکارتے ہیں. یہ دو چیزوں سے خالی نہیں ہے. اگر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہے ہیں یا محمد کہہ کے, تو یہ بے ادبی ہے, یہ گستاخی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح سے نہیں لیا جا سکتا. اور اگر وہ یا محمد, جیسے یا محمد شیئا للہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ عطا کر دیجئے, ہمیں کچھ دے دیجئے, تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. یہ شرک ہے. مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا صرف اللہ رب العالمین سے. اب اگر کوئی آدمی یہ دونوں صورتوں میں, لوگ ہمیں کہتے ہیں یا ہم سب کو کہتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہے, یہ رسولوں کی تعظیم نہیں کرتے. دیکھیے رسولوں کی تعظیم ہوتی کیسے ہے. پورے قرآن مجید میں آپ بسم اللہ کے بے سے لے کر کے ناس کے سین تک پڑھ جائیے, کہیں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا, کہیں بھی نہیں پکارا. نام لیا وما محمد الا رسول, محمد الرسول اللہ یہ کہا ہے. لیکن جیسے یا نوح, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا ابراہیم, یا لوط, یا زکریا, یا یحییٰ, یہ کہا ہے, کہیں پر پورے قرآن مجید میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے یا محمد نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور اس کے مرتبے کو کس طرح سے اجاگر کیا ہے. آج کل کے زمانے میں ہم سڑکوں کے اوپر یا محمد کے نعرے لگائیں اور اپنے دکانوں کے اوپر, اپنے اور دوسری جگہوں کے اوپر یا محمد لکھیں, تو یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کو رسول اللہ کہا جائے گا, اور استعانت کے لیے, مدد کے لیے آپ کو نہیں پکارا جائے گا, صرف اللہ رب العالمین کو پکارا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بنیادی عقیدہ ہے جو اس آیت کے شروع میں یا اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. بہت وقت کی قلت ہے تو ہم اختصار سے گزریں گے, کیونکہ سورت لمبی ہے, تقریباً 18 آیتیں ہیں. پورا اگر نہیں ہو تو ہم جہاں سے ہو سکے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں. ہم سے اور آپ سے خطاب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سنو, اپنا کان لگا دو, سننے کے لیے کان لگا دو. کہا کیوں؟ کیونکہ کوئی خیر کی بات ہوگی جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہوگا, یا کوئی شر کی بات ہوگی جس سے اللہ رب العالمین منع کر رہا ہوگا, روک رہا ہوگا. اور دونوں صورتوں میں ہمارے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے. اسی لیے کہا کہ جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنوا سنو, فوراً اپنا کان لگا دو, ہر کام کاج چھوڑ کر کے سنو اس کی طرف. اللہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اے ایمان لانے والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھو جو دائرہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول نے متعین کیا ہے. شریعت کے اس مقام کے اوپر اپنے آپ کو رکھو جس کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے تمہارے لیے متعین کیا ہے. بہت دور جانے کی بات نہیں ہے. ابھی رات گزرنے کے بعد کل کا جو دن آ رہا ہے وہ دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. پوری قوم کو آپ دیکھیے گا, پورے ہندوستان میں, اور یہ 3 ملکوں کے اندر یہ برائی عام طور پہ پائی جاتی ہے. 3 ملکوں کے اندر, پڑوسی 2 ملک بنگلہ دیش, پاکستان اور اسی طریقے سے ہندوستان. کیا ہے یہ کہ اس جمعہ کو الوداعی جمعہ کے طور پہ یہ لوگ مناتے ہیں, اور مقرر جو خطبہ دینے والا خطیب ہوتا ہے وہ کھڑے ہو کر کے روتا ہے, گاتا ہے کہ رمضان اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے, یا سلام رمضان, یا سلام رمضان, خیر رمضان, خیر رمضان. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدعت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس طرح کا کوئی عمل کیا رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں؟ کوئی ایک ضعیف روایت بھی ثابت نہیں کر سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے. صرف یہی نہیں
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم الوداع جمعہ مناؤ. کہتے ہیں کہ اگر الوداع جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس جمعہ میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت نماز پڑھے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، کس نیت سے؟ قضائے عمری کی نیت سے. تو کہا 70 سال تک بھی اگر اس نے نماز نہیں پڑھی ہوگی تو وہ 2 رکعت نماز جو ہے 70 سال کے نماز کے برابر ہو جائے گی. اب بتائیے کسی کو نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہم 70 سال تک نماز نہیں پڑھیں گے اور الوداع جمعہ میں 2 رکعت نماز قضائے عمری کے نام سے پڑھ لیں گے، ہمارا معاملہ بیڑا پار ہو جائے گا. سوچئے کس طرح سے لوگوں کو عمل سے اور لوگوں کو شریعت سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، بڑے بڑے پگڑی لگا کر کے اپنے ممبروں سے اور اپنے محراب سے اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ تم الوداع جمعہ مناؤ، اور الوداع جمعہ منانے میں وہ کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، شریعت میں کوئی ضعیف روایت، کوئی ایسی روایت جو گڑھی ہوئی روایت ہو، کوئی وہ روایت بھی نہیں پیش کر سکتا. بلکہ حنفیوں کے بڑے عالم ہیں ملا علی قاری، وہ لکھتے ہیں کہ جو بھی آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے وہ بدعتی ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت میں وہ اضافہ کرنے والا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کو مکمل کر دیا. اب اس میں کوئی اضافے کی گنجائش نہیں ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیے گا وہ روتے ہیں. کیا روتے ہیں؟ پورا رمضان گزر گیا اور رمضان گزرنے کی غم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رو رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے. روزے دار کے لیے 2 خوشی ہے. ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا. افطار کرنے سے مراد یہ ہے، ایک تو افطار روز کا افطار، اور دوسرا مراد یہ ہے کہ جب رمضان کے روزے مکمل رکھ کر کے وہ فارغ ہوتا ہے. اسی لیے وہ اللہ رب العالمین سے انعام کا اور اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے، نہ کہ رونے کی بات ہوتی ہے. سوچئے رمضان بھر روتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگتے، اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہیں. آخری جمعہ کو آ کر کے سرما لگا کر کے اگر آدمی رو لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ ہم نے شریعت اسلام کا پورا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں، اس طرح کے یہ جو بدعات ہیں جو معاشرے اور سماج کے اندر پائے جا رہے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ کھلم کھلا 2 ٹوک لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. لہذا کل جمعہ پڑھنے کے لیے آئیے گا تو کبھی اس نیت سے نہیں آئیے گا کہ آج الوداع جمعہ ہے اور ہم اس کے لیے یہاں آ رہے ہیں. جیسے روز جمعہ ہے ویسے ہی کل کا بھی جمعہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے تو فضیلت کے دن ہے، پورا 10 دن فضیلت کا ہے، تو اس میں آدمی کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کا عمل کرے، خیر کا عمل کرے. اس سے کوئی آپ کو روکتا اور منع نہیں کرتا ہے. لیکن خاص طور پہ کوئی آدمی نئے کپڑے اس دن پہنے اور اس دن آئے اور آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور اس میں یہ تسبیح پڑھے اور اس میں فلاں کرے اور اس میں قبرستان جائے اور اس میں اپنے جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کی زیارت کرے. میرے بھائیوں، شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اب وہی آدمی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھے گا جو متقی ہوگا. لیکن اللہ رب العالمین نے اسپیشل آرڈر دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. سننے کا تعلق کس سے ہے؟ سمیع علیم. سننے کا تعلق کس سے ہے؟ بولنے سے. اگر ہم کوئی بات بول رہے ہیں تو آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علیم اس کا تعلق دل کے بھید کو بھی جاننے سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہی بات بولو جو اللہ کو پسند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تمہاری باتوں کو، اور وہی بات سوچو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، کیونکہ تم دل میں جو کچھ سوچتے ہو اللہ رب العالمین اس سے بھی واقف ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پورے قرآن مجید میں
پورے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی سمیع علیم آئے گا تو یہی سمجھیے گا، وہی بولو جو اللہ کو سنانا پسند کرتے ہو، اور وہی سوچو جو یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین جانے، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ رب العالمین آنکھوں کی خیانت، وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں کے اندر جو پوشیدہ راز ہے اللہ رب العالمین اس سے بھی کیا ہے؟ واقف ہے۔ ان اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، کیسی آیت ہے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جب موجود تھے، اس وقت اگر صحابہ میں سے کسی کو بلایا کہ اے فلاں ادھر آؤ، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی جو آواز تم تک پہنچی ہے، اس آواز سے اونچی آواز تمہاری نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں آئے، یہ کہنے میں تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ دھیرے، یعنی جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے اس سے دھیرے اور آہستہ آواز تمہاری ہونی چاہیے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمان دے دیا اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ نہیں ہیں، ان کی مسجد میں بھی آواز بلند نہ کرو، برا ہو لوگوں کا۔ اب دیکھیے گا، جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ربیع الاول میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے سامنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر کے لوگ یا محمد کے نعرے لگاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے لوگ قصیدے پڑھتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے لوگ اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، دو لوگ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے تھے۔ ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر نے ایک کنکری اٹھائی اور صحابی کو مارا پیٹھ میں سے۔ انہوں نے مڑ کر کے دیکھا کون ہے، تو دیکھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے۔ کہا وہ جو دو آدمی کونا میں بیٹھ کر کے بات چیت کر رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے، ذرا پکڑ کے لاؤ، دونوں کو بلا کر کے لاؤ۔ لایا گیا سامنے۔ کہا کہاں سے ہو؟ کہا طائف سے آئے ہیں۔ کہا تب تو آواز بلند کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اگر مدینے کے ہوتے تو اتنا درہ مارتے پیٹھ میں کہ درد پیدا کر دیتے تم کو ڈر نہیں ہے؟ اللہ کی مسجد میں، اللہ کے نبی کی مسجد میں آواز بلند کر رہے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام جس طرح سے آپ کی زندگی میں تھا، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی وہی احترام ہے۔ وہاں جا کر کے کوئی آواز بلند نہیں کر سکتا ہے۔ اب جا کر دیکھیے گا یہ حکومت سے لوگ چڑھتے کیوں ہیں؟ اسی لیے چڑھتے ہیں کہ یہ ان کو وہاں قوالی گانے نہیں دیتی، یہ ان کو وہاں آوازیں بلند کرنا نہیں دیتی۔ اب پہلے تو کچھ اور بھی تھا معاملہ، لیکن اب اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس حکومت کو کہ اب نہیں، اب ایک دم لگا دیا کہ بکنگ کر کے آؤ اور چلتے بنو، کھڑا بھی نہیں ہونا ہے، چلتے بنو، رکنا نہیں ہے، ادھر سے آؤ اور نکل جاؤ۔ ورنہ ہر نماز کے بعد لوگ جا کر کے دوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، ہر نماز کے بعد جا کر کے دوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نواسے ہیں زین العابدین۔ ان سے پوچھا کہ کتنا مرتبہ درود بھیجے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ کہا کہ درود بھیجنے کے لیے تم کو مدینہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آدمی مدینے میں موجود ہے اور جو آدمی اندلس میں ہے یعنی اسپین میں، وہ دونوں درود بھیجنے میں برابر ہے، دونوں درود بھیجنے میں برابر ہے۔ تم کو یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم وہیں سے درود بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ گھومتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں؟ کہ میرے امت میں جو مجھے درود بھیجتا ہے، جو سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین کے وہ فرشتے لا کر کے مجھ کو کیا کرتے ہیں؟ پہنچا دیتے ہیں۔ وہ حدیث ضعیف ہے، موضوع روایت ہے جس کو گڑھ کر کے لوگوں نے پیش کیا ہے کہ جو جا کر کے وہاں کھڑے ہو کر کے جالی کے سامنے سلام کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے نہیں ہیں، یہ جان لیجئے، سنتے نہیں ہیں، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ اور یہ عالم برزخ کا معاملہ ہے
کیسے اللہ رب العالمین پہنچاتا ہے اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانے۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت مت کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ نبی کے سامنے گستاخی کرتے ہو، آواز بلند کرتے ہو، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دے گا اور تم کو خبر تک نہیں لگے گی۔ یہ لوگ جو آج بدعتوں کو پیدا کرتے ہیں اور نبی کے واضح اور صاف شریعت میں اضافہ کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کہیں ان کے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کر دے، اور یقیناً ضائع اور برباد کرے گا۔ یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایک وفد آیا تھا بنو تمیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد نے آ کر کے اسلام قبول کیا، بات چیت ہوئی، اب بات ہوئی کہ ایک کو سردار بنا دیجئے، اس وفد کا سردار بنا دیجئے، یہ لوگ پلٹ کے جب اپنے گھر جائیں گے تو سردار ہوں گے ان کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کسی سے مشورہ بھی آپ نے طلب نہیں کیا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قعقاع ابن معبد ہیں، ان کو بنا دیجئے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہ، قعقاع ابن معبد کو نہ بنائیے، اقرع ابن حابس کو بنا دیجئے رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر، آپ صرف میری بات کی مخالفت ہی کرتے ہیں، ہم جو بات کہتے ہیں اس کو کاٹنا آپ کو ضروری ہوتا ہے، ایک بات ہم نے کہہ دی، آپ میری بات کو کاٹتے کیوں ہیں ہمیشہ؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہم کہے کو آپ کی بات کاٹیں گے بھائی، آپ نے ایک مشورہ دیا، ہم نے بھی ایک مشورہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں کی آوازیں کیا ہو رہی ہیں؟ آپس میں بلند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول، اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے، کاد الخیران، امت کے دو خیر بزرگ ہلاک ہو جاتے اس معاملے میں، یا اہل کام ہلاک ہو جاتے اس معاملے میں، لیکن پھر ان لوگوں نے توبہ اور استغفار کیا، اور بخاری کی روایت ہے کہ اس کے بعد اگر اللہ کے نبی کچھ کہتے بھی تھے تو حضرت عمر اتنا دھیرے بولتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنی پڑتی تھی کہ کیا بول رہے ہیں آپ، تھوڑا زور سے بولیے، کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات نہیں سن رہے ہیں، تھوڑا زور سے بولیے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور صحابی تھے انصار کے، ثابت ابن قیس ابن شماش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مقرر تھے، قوم کے تقریر کرتے تھے، مناظرہ کرنے والے تھے۔ تو ظاہر ہے مقرر اور تقریر کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے اس کی آواز نیچرلی بلند ہوتی ہے، تھوڑی عام طور پہ بھی ایسے گفتگو کرتے ہیں کچھ لوگ تو ان کی آواز کیا ہوتی ہے؟ بلند ہوتی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں باندھ لیا، قید کر لیا، گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ ایک دن دو دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صحابہ کو ڈھونڈتے تھے، فلاں نظر نہیں آ رہے ہیں، فلاں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو ثابت ابن قیس کو پوچھا، ثابت ابن قیس کاہے کو نہیں نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا کہ ٹھہریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاتے ہیں ان کے گھر، جا کر کے پتہ لگا کر کے آتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے۔ گئے ان کے گھر، اہلیہ ان کی تھی، پوچھا کہ کہاں ہے ثابت؟ کہاں ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، 3-4 دن ہو گیا ہے، نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، اور بیٹھ کر کے روئے جا رہے ہیں، جو روئے جا رہے ہیں، ہلاک کیا ہوا ہے اپنے آپ کو۔ کہا ثابت کیا بات ہے؟ کہا ہم تو برباد ہو گئے بھائی۔ کہا کائے کو برباد ہو گئے؟ کہا ہماری آواز بلند ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ اللہ اکبر۔ سعد ابن عبادہ بھاگے ہوئے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سعد ابن معاذ، اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ثابت ابن قیس کا یہ معاملہ ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ ثابت ابن قیس اس سے مراد نہیں ہے، جاؤ ان کو کہو کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ثابت جنتی ہے، ثابت جنتی ہے، اس کا اعمال اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو برباد نہیں کیا، تب جا کر کے وہ اپنے گھر سے نکل کر گیا ہے۔ اور آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ حدیثوں کو سنایا جاتا ہے، کہتے ہیں حدیث سائٹ کرو جی، ابھی کی جو بات ہے وہ بات کرو۔ کیا تم لوگ ہر معاملے میں حدیث 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 کرتے ہو؟
حدیث کے علاوہ بھی کچھ چیز ہے نہیں ہے، تم کو سمجھ میں آتا نہیں آتا؟ دنیا میں آدمی زندگی کیسے گزارے گا؟ نہیں گزارے گا۔ مولوی لوگ کو کوئی کام دام نہیں ہے، خالی لے دے کر کے حدیث 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 کی بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس طرح کہنے والے آدمی کو سوچنا چاہیے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اس کا عمل ضائع ہو جائے گا اور اس کو پتہ تک بھی نہیں چلے گا۔ اور اس سے یہ بھی مراد ہے، یہ جان لیجئے، کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہے، اور آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، دھیان نہیں لگا رہے ہیں باتوں کے اوپر، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بے ادبی ہے۔ اور اس سے بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہیں پہ بیان کیا جائے اور ہم اپنے کام کے اندر مصروف رہیں، ہم اپنی باتوں کے اندر مصروف رہیں۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے، بات کرتے، تو اس طرح سے وہ بیٹھ جاتے جیسے کہ ان کے سروں کے اوپر پرندہ آ کر کے بیٹھا ہوا ہو، اس طرح سے بیٹھے ہوتے تھے، کسی کی آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے تقوی بٹھا دیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام کی تعریف ہو رہی ہے، کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجر عظیم دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی کیا ہے؟ جنتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کھل کے بولیے، پورے عقیدے سے بولیے، ان لوگوں کی طرح سے نہ بولیے جو طعن کرتے ہیں، صحابہ کے مقام اور اس کے مرتبے کو نیچے کرتے ہیں۔ نہیں، ہر صحابی ہمارے ماتھے کا جھوبر ہے، ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستی کے لیے، آپ کی صحبت کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو چنا ہے۔ وہ کوئی عام لوگ تھے، اسپیشل لوگ تھے، اللہ رب العالمین کی چنندہ لوگ تھے، جنہوں نے حامل لواء الاسلام، اسلام کے جھنڈے کو سب سے پہلی مرتبہ اٹھایا تھا اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، سب کچھ لٹا دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حجرے کے پیچھے سے آپ کو یا محمد کی صدا لگاتے ہیں، کہ اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے۔ عقل نہیں ہے کہ کیا مطلب؟ عقل نہیں ہے کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ پاگل ہیں، کہتے ہیں تم کو عقل نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اور ایک مطلب عقل نہیں ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدھی نہیں ہے، بے وقوف ہیں۔ یہ عام طور پہ وہ لوگ ہوتے تھے جو دیہاتی ہوتے تھے، دیہاتی اجٹ قسم کے لوگ ہوتے تھے جن کو معلوم نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر تھی جس میں دھاری دار جو ہے اس کا کنارہ بنا ہوا تھا، کوری، اور اب چادر کو ایسے اوڑھے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی صحابی پیچھے سے آئے اور زور سے چادر پکڑ کر کے کھینچ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر اس چادر کا نشان پڑ گیا، اتنا زور سے کھینچا۔ پڑھ کر کے آپ نے دیکھا، کہا کیا بات ہے، کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے دیجئے نا ہم کو، جو مال آپ کو دیا ہے دیجئے۔ ہم آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہا کہ دو بھائی، اس کو ضرورت ہے، جو مال یہ چاہتے ہیں، جو لینا چاہتے ہیں، ان کو دے دو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ معاملہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے حجرے کے، آپ کے کمرے کے پیچھے سے آپ کو آواز لگاتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بے وقوف ہیں، نہیں جانتے ہیں، دیہاتی ہیں، ان کو تہذیب اور تمدن اتنا پتہ نہیں ہے، ان کو معلومات نہیں ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، ان کو چاہیے تھا کہ مسجد میں بیٹھے رہتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آتے، لیکن یہ ان کے لیے بہتر ہوتا
واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو معاملہ ہوا اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہ حکم ہو گیا یہاں تک۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، پھر یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی آدمی جو فاسق ہے، فاسق مانے جو وہ آدمی جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، ہاں اگر وہ کوئی خبر لے کر کے آتا ہے فتبینوا، اس کی تصدیق کرو، اس خبر کی تصدیق کرو۔ یعنی کوئی آ کر کے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی کو بہت پٹائی ہوئی ہے، بہت مار لگا ہے اس کو، اب آپ نے تحقیق کی نہیں، کچھ نہیں کی، 10 آدمی کو بلا کر کے جانتے ہو کون؟ فلانے کو، پکڑ کے 10 جوتا مارا اس کو، پھر اس کے پاس گیا کہے جانتے ہو کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ اس کو 20 جوتا مارا وہاں پہ پکڑ کر۔ اب آپ بولتے چلے جانا، اب آپ تو آج بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ کے اوپر لوگ لکھتے ہیں، فیس بک کے اوپر لوگ لکھ دیا، پوری دنیا میں وہ خبر کیا ہو گئی؟ پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی فاسق اگر خبر لے کر کے آئے اس خبر کی تصدیق کرو، دیکھو کہ خبر سچی بات ہے کہ جھوٹی بات ہے۔ بتایا جیسے آپ کو چاہیے تھا کہ فلاں کے بارے میں بولا، فون لگاتے اس کو، ہاں بھائی کیا ہے، خیریت تو ہے؟ آپ کے بارے میں ایسا سن رہا تھا نا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، چپ ہو جاتے، کوئی بات اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی معاملہ ہوا بھی ہے تو آپ کو اللہ نے داروغہ بنایا ہے کہ آپ سب جگہ گھوم گھوم کر کے سب کی باتوں کو پھیلاتے رہیں، یہ ذمہ داری اللہ نے ابلیس والی آپ کو دی ہے۔ بتائیے کچھ لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، کوئی خبر دیکھا، کہیں سے کوئی خبر سنی، بس صبح سے لے کر کے نکل گیا اس کے دروازے پہ، جانتے ہو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ آج ایسے ہوا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ آج مسجد میں یہ ہو گیا۔ جانتے ہو کیا ہوا؟ آج مارکیٹ میں یہ ہو گیا۔ تو ابلیس نے یہ کام سونپا ہے تم کو، تم ابلیس کے ذمہ دار ہو، کیا ضرورت ہے تم کو؟ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے عیبوں سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہو جاتے ہیں۔ جو دوسرے کا عیب ٹٹولے گا وہ اپنے عیب سے کیا ہوگا؟ غافل ہوگا۔ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدینے میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس کوئی عیب نہیں تھا، نیک تھے، شریف تھے، دوسرے کے عیبوں کو لے کر کے بیان کرنا شروع کیا، سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معاملے پیدا کیے کہ منہ چھپائے پھرتے تھے، ان کے گھر سے اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ اور کچھ لوگوں کو مدینے میں ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو عیب دار تھے لیکن کسی کے عیب کو بیان نہیں کرتے تھے، چپ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں بیان کیا۔ لیکن آج انسان کا پیٹ پھول جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہو تو جب تک 10 آدمی کو، 15 آدمی کو، 20 آدمی کو نہ بول دیں تب تک اس کو سکون اور اس کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، اور اس کا کھانا یا پانی اس کو اترے گا نہیں، بچے گا نہیں۔ یہ نہایت بری خصلت ہے اور نہایت گھٹیا حرکت ہے۔ یہ ایسی حرکت کرنے والا آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تم خبر کو پھیلا دو، اب بات میں وہ خبر جھوٹی نکل گئی تو تم کو تو اپنے کیے کے اوپر افسوس ہوگا، لیکن وہ آدمی تو بے عزت ہو گیا جس کے بارے میں تم نے یہ خبر پھیلائی ہے، اس کی تو عزت چلی گئی، اب اس کی عزت کو کون واپس لائے گا؟ اسی لیے یہ اسلامی سماج اور معاشرے کا قانون ہے، اس قانون کے اوپر ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا، یہ جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہ آیت ایسے نازل ہوئی کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلانا ایسا کر رہا ہے، ذرا اس کو سزا دیجئے نا، وہ ایسا کر رہا ہے ذرا اس کو بلا کر کے ڈانٹیے، وہ ایسا کر رہا ہے ذرا اس کو یہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، چپ رہتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو وہ اپنے دل میں سوچتا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو سنتے ہی نہیں ہے، کان ہی نہیں دھرتے ہیں ہماری بات کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی
کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ جان لو تمہارے پاس اللہ کے نبی ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر تمہارے معاملے میں ہر بات کو ماننے لگے وہ، لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ایسا مت سوچو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کی محبت پیدا کیا ہے، اور ایمان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کوئی بات کو نہ بھی مان رہے ہیں تو اس سے اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرو، بلکہ خوشی خوشی اس کو قبول کرو، یہی تمہارے لیے بھلائی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ رب العالمین نے کفر کو، فسوق کو اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو رشد والے ہیں، جو ہدایت والے ہیں۔ اب دیکھیے معاملہ ہوتا کیا تھا۔ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی جماعت سے۔ کتنے دن پڑھائے؟ 3 دن پڑھائے۔ پہلے دن پڑھایا، دوسرے دن پڑھایا، تیسرے دن پڑھایا۔ تیسرے دن، چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آ گئے تھے، مسجد میں اکٹھا تھے، اور بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ کنکری بھی مار رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلے، کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ میں تمہارے شوق کو دیکھ رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض کر دیتا تو تم اس کی طاقت نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنا امت کے اوپر شفیق تھے۔ مان لیجئے یہ تراویح ابھی ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے، اگر یہ فرض ہوتی اس کی نمازیں کیا حالت ہوتی، پھر روزہ رکھ کے کیا معاملہ ہوتا، اور کیسے کرتا آدمی، اور کس طرح کے معاملات ہوتے، ذرا غور کیجیے آپ۔ نفل پہ اتنا ثواب ہے تب بھی آدمی اس سے کیا ہوتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، اور فرض ہو جاتا، اور اگر مان لیجئے روزے کے قبولیت کا مدار اس کے اوپر ہو جاتا تب آدمی کیا کرتا، کتنا پریشان ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض معاملات کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ لوگ آپ کہتے تھے کہ آدھی رات تک تراویح پڑھا ہے، پوری رات پڑھا دیتے، کہنا کہ روز ہم لوگ کو درس کیوں نہیں دیتے ہیں، روز نصیحت کیوں نہیں کرتے ہیں، کہنا جس دن ہوگا اس دن کریں گے آپ کو نصیحت۔ وقفے وقفے سے روک روک کر کے یہ سارے معاملات اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا، بس 5-10 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں، کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے 2 گروہ میں جھگڑا ہو جائے، ایک ساتھ آدمی رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملے میں کسی کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، یہاں ایک ٹیکنیکل بات سمجھیے خوب غور سے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اقتتلوا مانے قتال، قتال مانے لڑائی۔ ہو سکتا ہے جب لڑائی جھگڑا ہو تو لڑائی جھگڑے میں کسی کا سر بھی پھٹتا ہے، کوئی کسی کو مرڈر بھی کر دیتا ہے، کوئی ہاف مرڈر بھی کر دیتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا؟ مومن کہا۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے 2 گروہ میں اگر لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ بعد میں آنے والے کسی بھی آدمی کو، اور کھل کر کے کہہ لینے دیجئے کہ کوئی انجینئر کو، اور کوئی ڈاکٹر کو، اور کوئی مولوی کو، اور کوئی مفتی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ میں معاملہ ہوا تو دونوں میں سے ایک غلطی کے اوپر تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کہنے کا حق نہیں ہے۔ جب اللہ نے مومن کہا ہے تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو معاملہ ہوا تو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ ایک انجینئر جو ہے جس کو زمین تک ناپنے نہیں آتی، وہ یہ کہتا ہے، سن لیجئے بات، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم امیر معاویہ تم خیر مناؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جملہ کفریہ ہے۔ نوجوان لوگ اس کی تقریر خوب سنتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اس کو شیئر کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اگر حضرت معاویہ کے زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ کیا کرتے؟ مل کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرتے۔ کیا کرتے؟
قتال کرتے ہیں. اس کی جرت دیکھیے. اور اسی سے دیکھیے آدمی کو اللہ تعالیٰ ذلیل کیسے کرتا ہے. ایک پوچھنے والے نے اس کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے, کچھ علاج بتائیے. یوٹیوب میں یہ ساری چیزیں موجود ہے. کہا کچھ علاج بتائیے. کہا اس کا کیا علاج بتائیں گے, میرے گھر میں ہماری بیوی جھگڑا ہوتا ہے, 2-4 ہاتھ میری بیوی ہم ہی کو رکھ دیتی ہے, ہم چپ چاپ رہتے ہیں. بے وقوف, جو بیوی کی مار لاکھ جوتا کھاتا ہو وہ حضرت معاویہ سے لڑتا بزدل. بتائیے کس طرح کے لوگ ہیں یہ. یعنی ٹی آر پی کے لیے اب ویوز لانے کے لیے اور سبسکرائب کے لیے جو من چاہے جیسا چاہے ویسا بیان دے دیجیے گا اور بتا دیجیے گا. حضرت معاویہ کو سامنے دیکھ کر کے آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا. معاویہ بن سفیان تھے. کون تھے وہ؟ صحابی رسول, کاتب وحی تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, ہمارے اور آپ کے ماموں ہیں. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان کے بھائی ہیں. تم ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو. سوچئے کیسے کیسے جاہل لوگ پیدا ہوئے اور اس طرح کی باتوں کو لے کر کے ہمارے نوجوان کو ہڑکا دیتے ہیں. قرآن پڑھیے اور اوتھینٹک لوگوں سے قرآن مجید پڑھیے, صحیح منہج اور صحیح عقیدے سے علم دین کو سیکھیے, تب آپ کو بات سمجھ جائے گی. کہا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, مومنین کے 2 گروہ میں اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے, لڑائی ہو جائے, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تمہارا کام یہ ہے کہ تم دونوں کے درمیان صلح کروا دو. صلح کیسے ہوگی؟ جائے بھائی کیا ہوا ہے معاملہ, لڑائی ہوا, ہمارے چلو جی تم کچھ تنازل کرو, تم کچھ تنازل کرو. بیچ میں درمیان میں جو برسر آوردہ لوگ ہیں, قوم کے بڑے لوگ ہیں, وہ جا کر کے صلح کروائیں, صفائی کروائیں. ہمارا نقصان کر دیا ہے, ٹھیک ہے تمہارا نقصان ہم دے دیں گے, یہ کر دیں گے, لیکن لڑائی ختم کرو. لڑائی کو آپ نے ختم کروا دیا, صلح کروا دی. یہاں صلح کی بات نہیں ہوتی ہے, یہاں اور چنگاری جلانے کی بات ہوتی ہے. ہاں, کوئی کسی کے بارے میں پیچھے کوئی بات کہہ دیا, اب اس کو لے جا کر کے اس کے کان میں کہہ دیا کہ تمہارے بارے میں تو ایسا بول رہا تھا, تمہارے بارے میں ایسا بول رہا تھا, تمہارے بارے میں ایسا بول رہا, تم کو ایسا بولا, تم کو ایسا بولا. اب کیا ہو گیا معاملہ, اور گرم ہو گیا. اب دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کام ابلیس کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ شیرہ لگانا کس کا کام ہے؟ یہ ابلیس کا, کسی مومن کا کام نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو تم اس کو وہی روکو, یہ تمہاری بہادری ہے. اور اس کو وہاں پہ نہ روک کر کے اور اس کی باتوں کو سن کر کے لے جا کر کے اس کو پہنچاتے ہو تاکہ وہ اس سے بدظن ہو جائے, اس سے دشمنی کرے, اس سے بغض رکھے, اس سے عداوت رکھے. تو ابلیس نے تم کو اپنا شاگرد بنایا ہوا ہے دنیا میں کہ تم یہ عمل کرتے ہو. کاہے کو یہ عمل کرتے ہو, کیوں یہ عمل کرتے ہو؟ کہا اصلاح کرو, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اس کے بعد دیکھیے اللہ کہتا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى, صلح ہو گئی, دونوں مل گئے آپس میں. پھر یہ ایک گروہ کیا کرتا ہے, کمزور دیکھ کر کے اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنو, جو ظالم ہے اس کو کنارے کرو اور جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دو, مظلوم کا ساتھ دو. اب جب سب لوگ مظلوم کی طرف ہو جائیں گے تو ظالم کیا ہو جائے گا؟ اکیلے ہو جائے گا. اب کمپرمائز کیے بغیر اس کا کوئی چارہ ہے نہیں ہے. اب جب وہ کمپرمائز کے لیے آئے گا تو اب صلح نہیں ہوگی, اب کمپنسیشن ہوگا. کیا ہوگا؟ کمپنسیشن ہوگا. جتنا نقصان ہوا ہے تم کو دینا پڑے گا, تب جا کر کے ہم صلح کریں گے, نہیں تو صلح نہیں کرائیں گے. تم بار بار لڑتے رہے گا اور ہم تم کو صلح کروائیں گے, تم ظلم کرے گا اس کے اوپر, ہم تم کو صلح کروائیں گے. کہا اتنا ہمارا نقصان کیا تھا, جرمانہ ادا کرو. جب تک اتنا جرمانہ ادا نہیں کرو گے تب تک تمہارا معاملہ ہم آگے نہیں کریں گے. یہ اسلامی معاملات ہیں اور اسلامی عدالت کی بنیادیں ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو صلح کرانے میں بھی منہ دکھول مت کرنا کہ تمہارے خاندان کا ہے, قبیلے کا ہے, تو اس کی غلطی بھی ہے تو اس کو چھپا لیا, اور دوسرے خاندان اور قبیلے کا ہے تو غلطی نہیں بھی ہے تو 4 غلطی اس کے اوپر ڈال دیا. یہ مت کرنا. جب بھی کرنا عدل کرنا, انصاف کرنا. اسلام میں 2 چیزیں ہیں, یا تو عدل ہے یا فضل ہے. بڑھا کر کے دینا چاہتے ہو دے دو, اس سے شریعت تم کو منع نہیں کرتی, لیکن جتنا حصہ ہے اتنا تو دینا ہی پڑے گا. لیکن کسی کے اوپر اگر ظلم کرتے ہو تو اللہ رب العالمین اس کو پسند نہیں کرتا, کیونکہ اللہ رب العالمین عدل کرنے والے اور انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. سمجھ گئے؟
عدل و انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ کیسے تم ظلم کرو گے دوسرے کے اوپر؟ دونوں مومن ہیں تو دونوں تو تمہارے بھائی ہوئے، تم اپنے بھائی کے اوپر کیسے ظلم کرو گے؟ انما المومنون اخوہ، مسلمان آپس میں، مومنین آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کے درمیان لڑائی ہو گیا ہے تو صلح کروا دو، صلح کروا دو، لڑائی کی آگ کو نہ بھٹکاؤ. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ بولیے. اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں صلح کروانی پڑے گی. اور 2 آیت ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں تاکہ معاملہ مکمل ہو جائے. کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو. پھر خطاب ہے، پھر کس کا خطاب ہے؟ کس سے؟ اہل ایمان سے. لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا، یہاں قوم سے مراد مرد، قوم سے مراد مرد. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. مذاق چاہے کسی بھی معاملے میں ہو. کوئی کالا ہے تو اس کو کہہ دیا کہ کالیا، کوئی ذرا سا کچھ اور معاملہ ہے، کسی کے اندر کوئی اور صفت ہے تو اس کو کہہ دیا کہ ایسا ہے. کوئی کچھ ہے تو اس کو کہہ دیا کہ لنگڑا ہے. کوئی ذرا سا یہ ہے تو اس کو کہہ دیا کہ کانا ہے. کسی کو کہہ دیا کہ ناٹا ہے. کسی کو کچھ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا. کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكن خيرا منهن، یہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو. کیسے مذاق اڑاتی؟ چاہے کوئی بھی معاملہ. کہا ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو الزام نہ دو. اپنے آپ کو الزام نہ دینے کا کیا مطلب؟ کوئی اپنے آپ کو الزام دیتا ہے؟ بولیے. اپنے آپ کو کوئی الزام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو الزام نہ دو. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم معاشرہ ایک ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کا معاملہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں ایک جسم کی طرح سے ہے. ایک جسم کی طرف سے ایک انگلی کو اگر تکلیف ہوگی تو اس انگلی کی تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے. تم جس کو برا کہہ رہے ہو وہ تمہارا بھائی ہی تو ہے. کیسے تم اپنے آپ کو برا کہہ رہے ہو؟ اگر کوئی آدمی آسمان کی طرف تھوکے گا تو پڑے گا کہاں؟ اسی کے منہ پہ پڑے گا. آج معاملہ ہوتا کیا ہے؟ لوگ لے جا کر کے گورنمنٹ کے پاس شکایتیں کرتے ہیں، فلانوا ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، یہ ایسا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اور دونوں طرف سے اس کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور مال بے دریغ وکیلوں میں اور دوسرے لوگوں میں اور تھانے میں اور کچہریوں کے اندر خرچ ہوتا ہے اور صرف ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آدمی شریعت کے اوپر عمل کرے تو ان چیزوں سے کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا. کہا ولا تنابزوا بالالقاب، برا لقب کسی کو نہ پکارو. اے لنگڑا، اے فلاں، اے فلاں، اے کجڑا، اے یہ وہ، یہ کہہ کر کے نہ پکارو. کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد یہ فسق کا لقب کسی کے اوپر لگانا ہے بہت بری بات ہے. ومن لم یتوب، اور جو آدمی توبہ نہ کرے گا فاولئک هم الظالمون، جان لے کہ یہی کیا ہے؟ ظالم ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ گمان کا سبب پایا جا رہا ہے. ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہا ہے ادھر سے جھول جھول کر کے آ رہا ہے، آنکھیں اس کی چڑی ہوئی ہیں، آپ کو دیکھ رہا ہے تو نگاہ نہیں ملا رہا ہے، شرما رہا ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. پیے ہوا ہے کیا؟ پیے ہوئے ہو؟ یہ بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں. لیکن ایک آدمی نیک ہے، صحیح ہے، دیکھا کہ وہ آ رہا ہے 12 بجے ادھر سے گھوم کر کے، تو اب اس کے بارے میں کہا کہ دیکھا فلانے کو نماز میں بہت آگے رہتا ہے لیکن 12 بجے رات کو اس گلی سے نکل کر کے آ رہا تھا، اس گھر سے نکل کر کے آ رہا تھا. یہ بولنے کی تم کو کیا ضرورت ہے؟ کہے آ رہا تھا. تم کو چاہیے. اور کبھی کبھی یہ معاملہ جان لیجئے، اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، آدھی رات کو موٹر سائیکل پہ پیچھے کسی خاتون کو بٹھا کر کے لے کر کے آپ جا رہے ہیں اور دیکھا کہ سڑک کے اوپر 2-4 نوجوان ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، ذرا ارے داڑھی رکھ کر کے مولوی صاحب ہیں، پیچھے کسی لیڈیز کو بٹھا کر کے 12 بجے رات کو جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ گاڑی روک دیجئے، بلائیے اس کو، ہے ادھر آ، ادھر آ، یہ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بیوی ہے، بتا دیجئے اس کو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، ام المؤمنین حضرت صفیہ آئی ملاقات کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رات کو جا رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو چھوڑ دیتے ہیں تم کو گھر. جانے لگے تو دو صحابی ادھر سے آ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے کنارے. رکو، کہاں جا رہے ہو؟ رکو رکو، یہ ہماری بیوی ہیں حضرت صفیہ. کہا یہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے؟ کہا نا، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے اندر خون کے دوڑنے کی طرح سے دوڑتا ہے. تمہارے اندر کچھ شک ڈال دے گا، شبہ ڈال دے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں اور کس عورت کے ساتھ ٹہل رہے ہیں رات کو. کل تم صبح میں باہر میں لوگوں کے سامنے یہ بات کرو گے، لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے. اسی لیے اپنی پوزیشن میں کلیئر کر رہا ہوں. آدمی کو کیا کرنی چاہیے؟ اگر اس طرح کا شبہ اور شک کی کہیں پر بات ہو تو کھڑے ہو کر کے اپنی پوزیشن کلیئر کر دینی چاہیے، اور لوگوں کو پوزیشن کلیئر کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے. پوچھنا چاہیے مولوی صاحب آپ کو دیکھا ہے وہاں سے آپ نکل کر کے 12 بجے رات کو آ رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے آپ؟ پوچھ لے. اس کے بعد نہیں تو کہہ رہا ہے کہ نہیں آ رہے تھے 12 بجے رات کو، لگتا ہے نائٹ شو سے آ رہے تھے. سمجھ رہے؟ یہ ہوتا ہے معاملہ. اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے. اور اس کے بعد کہا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی کی جاسوسی مت کرو. جاسوسی کا کیا مطلب ہوا؟ وہ کر کیا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں کھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ڈرون کیمرہ بنے ہوئے ہیں. کدھر گیا، کدھر آیا، کدھر کھایا، کدھر بیٹھا، کہاں گیا، کتنا کمایا، کتنا بیچا، کتنا کسٹمر آیا، کتنے کو ڈیل کیا، کتنا بیچا. اس کے چکر میں آپ پڑے ہوئے کاہے یہ کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی گزر رہا ہے، دروازے پہ ذرا سوراخ تھا چھوٹا سا. کیا کر رہا تھا؟ آنکھ لگا کے اسے جھانک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا. اب گئے، آپ کے ہاتھ میں قینچی تھی، آپ نے قینچی لے کر کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے. کہا آپ دیکھے گا تو اس کی آنکھ پھوڑ دیں. آپ غفور الرحیم تھے، سوچیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی کے دروازے میں جھانک رہا ہے اور وہ اندر سے اگر سوراخ سے مار کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دیا تو گیا. اب اس کے آنکھ کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. وہ باپ باپ کرتے ہوئے اسلامی عدالت میں اگر گیا کہ اس نے ہمارا آنکھ پھوڑ دیا تو قاضی کیس کو خارج کر دے گا. کہا گیا تھا تم اس کا گھر میں دیکھنے کے لیے، جھانکنے کے لیے؟ کیوں دیکھا؟ تم کو تجسس کرنی ہے، تم تو جاسوسی کرتے ہو. آج کل دیکھیے سارا کام دھام آدمی چھوڑ کر کے اسی جاسوسی میں، فلاں کی بہو کہاں گئی، اس کی بیٹی کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے. اسی پر ہمارا معاملہ چل رہا ہے. کتنا گناہ ہے معاشرے اور سماج کے اندر جو ہم کر رہے ہیں، اور جانے انجانے میں اس کے اندر ہم ملوث ہیں. بس تھوڑا سا اور تو معاملہ مکمل ہو جائے گا. کہا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں کا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت مانے ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ویسا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، اگرچہ وہ چیز اس میں موجود ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہو تب وہ غیبت ہے. اور اگر وہ چیز موجود نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ تہمت، بہتان ہو گیا اس کے اوپر. یہ اس سے بڑا گناہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے نفرت دلانے کے لیے اس سے بڑی نفرت کی اور بات کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ مردار بھائی کا، ایک تو انسان، اوپر سے مردار، اوپر سے بھائی، اس کا گوشت کوئی کھانا پسند کرے گا؟ کہا یہ غیبت کرنا ویسے ہی ہے جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں استثناء ہے. دیکھیے آپ سے کوئی آدمی آیا پوچھنے کے لیے کہ بھائی صاحب آپ کی فلاں مارکیٹ میں ہم کچھ پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، فلاں جگہ لگانا چاہتے ہیں، پیسہ لگاویں؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے لگانے کے لیے. آپ دیکھا کہ بڑا پیسہ والا بن رہا ہے، لگاؤ لگاؤ. کتنا مانگ رہا ہے؟ 10 لاکھ روپے. 20 لاکھ لگائیے، بہت فائدہ ہوگا. آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ گڈھا میں ڈھکیل دیا. مجرم ہے آپ، مجرم. اگر تجربہ ہے آپ کو کہ یہ ڈوباتا ہے لوگوں کو اور پیسہ لے کر کے رولاتا ہے لوگوں کو، تو کہیے کہ بھائی صاحب نہ دو اس کو مت دو، کھلم کھلا کہہ دیجئے یہ غیبت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیبت نہیں ہے، اپنے بھائی کو بچانا ہے. دلیل اس کی
دلیل دیکھیے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق ہو گئی ہے، کہا ٹھیک ہے عدت گزارو، اور جب کوئی پیغام تمہارے پاس آئے گا تو ہم سے مشورہ کیے بغیر کسی کو ہاں مت کہنا۔ عدت مکمل ہوئی، 3 پیغام ان کے پاس آئے، معاویہ بن ابی سفیان جن کا ذکر ابھی ہوا رضی اللہ عنہ، اس کے بعد اور 2 صحابی، ان دونوں نے، ابو جہم نے، معاویہ بن ابی سفیان نے، اور ایک صحابی تھے، ان تینوں نے پیغام بھیجا۔ فاطمہ بنت قیس آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 لوگوں نے پیغام بھیجا ہے۔ کہا کون کون؟ کہا معاویہ بن ابی سفیان نے بھیجا ہے پیغام۔ تو کہا کہ نہ، معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے، اگر نکاح کرو گے ان سے تو تنگی میں زندگی گزرے گی، کیونکہ شوہر غریب ہے، مال نہیں ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعریف کر رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن بتا رہے ہیں اس کو صحیح، یعنی پتا چلا کہ آپ کے محلے میں کوئی باہر سے اجنبی آیا اور یہ بول رہا ہے کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ فلاں کے بیٹے سے کرنا چاہ رہے ہیں، بتائیے، تو آپ یہ مت کہیے کہ شادی ہو جائے، اگر کوئی بات جانتے ہیں اس کے بارے میں تو سچ سچ بول دیجیے، بول دیجیے کہ دیکھیے وہ ایسا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بے نمازی ہے، ہو سکتا ہے کہ گانجا چرس افیم بھی پیتا ہو، ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، ذرا آپ تحقیق کر لیجیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور اگر اتنے بولنے کی ہمت نہیں ہے، وہ اگر آپ کے اوپر حملہ کر دے گا کہ بھائی ہم سے مت پوچھو، تو کسی اور دوسرے سے جا کر کے پوچھو، تو وہ خود سمجھ جائے گا کہ یہ اچھا نہیں بول رہا ہے، اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہے معاملہ، عقل مند ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن یہ کہہ کر کے کہ نہیں بہت اچھا ہے، بہت بڑھیا ہے، یہ کہہ کر کے آپ نے اس کو پھنسا دیا، تو کتنا بڑا جرم کیا سوچئے، تو اس بچی کی زندگی آپ نے خراب کی نہیں کی، پورا معاملہ آپ نے پورے خراب کر دیا۔ تو شریعت اس سے کیا کرتی ہے؟ منع کرتی ہے۔ کہا معاویہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اور کہا ابو جہم کا وہ جو ہے وہ پٹائی بہت کرتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا يَرْفَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، اپنے گردن سے لاٹھی اتارتے نہیں ہیں، شارٹ ٹیمپر ہیں، وہاں جاؤ گے تو اس کا خطرہ ہے۔ وَلَكِنْ إِنْكِهِ اسامہ ابن زید، اسامہ ابن زید سے کرو نکاح، یہ ہمارا پرپوزل ہے۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں نبی کے پرپوزل کو ہم نے قبول کر لیا، اگرچہ اسامہ ابن زید کالے کلوٹے غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں بہت برکت عطا فرمائی۔ دیکھا آپ نے؟ ہاں، تو یہ جائز ہے، یہ غیبت کے اندر یہ بات نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے معاویہ بن ابو سفیان کی والدہ کون؟ ہند، یہ آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر جو ہیں وہ بہت بخیل ہے، ابو سفیان اتنا پیسہ نہیں دیتے ہیں کہ جو میرے لیے اور میرے بال بچوں کے لیے کافی ہو، کیا کریں؟ دیکھیے شوہر کی برائی بیان کر رہی ہے، نہیں بیان کر رہی ہے، خاتون نبی کے پاس آ کر کے کہہ رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کام کرو، تمہارے ضرورت کے لیے اور تمہارے بچوں کی ضرورت کے لیے خیر سے، معروف طریقے سے جتنا ضرورت ہے جیب سے نکال لیا کرو، کوئی معاملہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو پاکٹ منی نہیں دیتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ شوہر کو بغیر بتائے اس کے جیب سے نکال لے اپنا پیسہ، شریعت نے اجازت دی ہے، اس کی نکال سکتی ہے وہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حکم دیا، لیکن معروف طریقے سے، یہ نہیں کہ 5,000 دینے کی اس کی حیثیت ہے اور 15,000 پورا سیلری ہی غائب کر دیا اس کا، تو اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ ایسا بھی نہیں کرنا۔ اب یہ مت سمجھیے گا کہ شریعت نے ہم کو اجازت دی ہے تو پورا کا پورا اس کا مال جو ہے وہ ہتھیا لیا، نہیں، یہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، وجزاکم اللہ خیرا۔